اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور پچھلی آیت جو تھی آیت نمبر 26 اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ذریعے ہی بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ ساتھ یہ فرما دیا کہ اس کے ذریعے وہ صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے، فاسقوں کو۔ اب وہ فاسق کون ہے؟ الفاسقینہ جو لفظ آخر میں آیا تھا پچھلی آیت کے 26ویں آیت کے، اس کی صفت سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے کہ وہ فاسقین ہیں کون؟ وہ فاسقین یہ ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ تو الذین اسم موصول آ رہا ہے، یہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ صفت بن جائے گی اس الفاسقینہ کی، لیکن ہم اپنے طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہیں جی۔ پہلے ہم اس آیت میں 27 نمبر آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماء، حروف اور افعال الگ کرتے ہیں جی۔ الذین اسم موصول ہے، اسم موصول آ گیا تو آگے صلہ ہوگا، ینقضون سے اس کا صلہ شروع ہو رہا ہے جی، ٹھیک ہے، اور یہاں تک ہم اس کو لے جاتے ہیں جی، یہاں تک اس کا صلہ آ گیا۔ یہ موصول و صلہ ملا کر ہم الفاسقینہ کی صفت بنا دیں گے۔ یہ میں ساتھ ساتھ یہ آپ بھی اب ڈسکس کروں گا تاکہ ہمارا وقت بھی کم لگے اور ہم زیادہ سے زیادہ ٹیکسٹ کو فالو کر سکیں۔ ینقضون فعل ہے اور سیغہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پہلا اور چوتھا نہیں ہے، فعل مضارع ہے، علامت مضارع یا سے پتہ چل رہا ہے، اونا کی آواز آپ کو آ رہی ہے۔ تو کسی فعل میں اونا کی آواز آ رہی ہو تو آپ ظاہر بات ہے ماضی میں تو آتی نہیں ہے، وہ مضارع میں آتی ہے، تو جمع مذکر کا سیغہ ہوگا اور علامت مضارع سے پہچان لیں گے کہ وہ غائب کا ہے یا حاضر کا۔ اگر علامت مضارع یا ہوگی تو غائب کا سیغہ ہوگا، اور اگر علامت مضارع تا ہوگی تو حاضر کا سیغہ ہوگا۔ تو یہ غائب کا سیغہ ہے ینقضون۔ اب اس کے معنی کیا ہے، مادہ کیا ہے، اس میں بعد میں بات کروں گا، پہلے ذرا اعراب ہم ساتھ جو ہے وہ دیکھ لیں۔ ینقضون فعل فاعل ہو گیا، اور اسم موصول کے بعد صلہ ہے نا، اس میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہے۔ تو ینقضون میں جو ہم کی ضمیر ہے نا، یعنی جو واو کی صورت میں نظر آ رہی ہے، یہ اس کے لیے عائد کا کام دے رہی ہے، اسم موصول الذین کے لیے، کیونکہ دونوں میں مطابقت ہے، جمع کی ضمیر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ینقضون فعل فاعل ہو گیا، آگے مفعول چاہیے تو وہ آ رہا ہے عہد اللہ، مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ ظاہر بات ہے اسم ہوگا، تو یہ اسم آ گیا جی، یہ ینقضون فعل کے لیے مفعول بن گیا۔ ینقضون عہد اللہ، اس کے بعد من حرف جر آ رہا ہے، بعد میثاقہ، حرف جر جب بھی آئے گا اس کے بعد اسم ہوگا، اور وہ اسم جو ہے وہ مضاف بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مضاف ہوگا تو آگے مضاف الیہ ہوگا، اور اگر مضاف الیہ ہوگا تو وہ پیچیدہ مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے۔ تو گویا یہ بعد میثاقہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے، بعد ظرف ہے، اور میثاقہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہو گیا۔ تو ظرف اور مضاف الیہ مل کر یہ من حرف جر کے لیے مجرور ہو گیا، اور جار مجرور متعلق ہو گیا ینقضون فعل کے۔ تو ینقضون فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول اور متعلق سے مل کر یہ صلہ بن گیا الذین اسم الموصول کے لیے۔ الذین اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ صفت بن گیا الفاسقین، پچھلی آیت میں جو لفظ استعمال ہوا تھا اس کی۔ تو امید ہے کہ اب چونکہ ہم ایک ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں، تو اگر میں اس طریقے سے بھی آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھوں تو آپ کو اب سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن میں چاہوں گا کہ اب یہاں پر اتنے حصے کو ہم مادے اور فعل کے باب کے حوالے سے بھی ذرا دیکھ لیں۔ تو لفظ ہے جی نقد ینقض، باب نصر ینصر سے استعمال ہوا ہے۔ نقدن کسی بنی ہوئی چیز کو توڑنا، عمارت مسمار کرنا،
رسی کا بل کھولنا. ٹھیک ہے, تو بڑی خوبصورت سورہ نحل کی ایک آیت کا ریفرنس دیا ہے خان صاحب نے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا, اور تم لوگ مت ہونا اس خاتون کی مانند جس نے توڑا اپنے سوت کو. ٹھیک ہے, تو توڑنا کے معنی میں ہے بنی ہوئی چیز کو توڑنا, عمارت کو مسمار کر دینا, یعنی عمارت بھی بنی ہوتی ہے اس کو توڑ دینا, یا رسی کا بل کھولنا, یعنی رسی بنی ہوئی ہوتی ہے نا, بل اس کے پڑے ہوتے ہیں, اس کو کھول دیں. تو گویا بیسک معنی توڑنے کے ہی ہیں. لا تنقضوا فعل نہیں ہو گیا جی تم لوگ مت توڑو. اوکے, باب فعال میں جب یہ مادہ آیا نون قاف ضاد تو یہ لفظ بنا جی انقضا ینقض انقادا. اس کے معنی ہوئے جی بوجھل کرنا, بوجھ کی وجہ سے ٹوٹنے کے قریب کرنا. ٹھیک ہے, تو وہ ٹوٹنے کا مفہوم اس میں ہے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. ٹھیک ہے, سورہ انشراح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے اتارا آپ سے آپ کے اس بوجھ کو جس نے ٹوٹنے کے قریب کیا آپ کی پیٹھ کو. کلیئر ہو گیا. تو انقضا ینقض انقادا, بوجھل کرنا یا توڑنے کے قریب کرنا. ٹھیک ہے, یعنی توڑ دینا کے معنی میں پھر یہ استعمال ہوگا. تو الذین ینقضون عہد اللہ, وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو. من بعد میثاقہ, میثاق کا لفظ بھی ذرا قابل توجہ ہے جی, واو ثا قاف اس کا مادہ ہے. باب ضرب یضرب سے آتا ہے وثق یوثق اصلی, اور پھر چینجز کے بعد وثق یثق ثقۃ استعمالی. آپ کو پتہ ہے کہ مثال جب واوی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, مثال واوی, تو حذف والے بابوں میں فعل مضارع معروف سے واو ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور مصدر جو ہے وہ دو طرح سے آتا ہے اس کا, واو کے ساتھ بھی آتا ہے یا واو کو حذف کر کے پھر اینڈ پہ گول تا لگ جاتی ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وزنا یزنو وزنن یا زنتن. ٹھیک ہو گیا. اس طرح وصف یصفو وصفن یا صفتن. کلیئر ہو گیا. اس کے معنی ہوتے ہیں جی اعتبار کرنا, بھروسہ کرنا. اچھا, باب فتح سے بھی استعمال ہوتا ہے, وثق یوثق وثاقن. اب باب فتح ہے تو باب فتح میں انہوں نے واو کو ڈراپ نہیں کیا, تو حذف میں آپ کہیں گے کہ جی حذف میں تو یہ ڈراپ نہیں ہوا. تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ باب فتح میں اگر یہ آتا ہے تو حروف حلقی میں سے ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, چونکہ حرف حلقی نہیں ہے تو اس لیے یہ واو ڈراپ نہیں ہوا. کلیئر ہو گیا. اچھا, اس سے موثق کا لفظ مفعل کے وزن پہ آیا ہے, اسم ظرف کی بجائے اسم ذات کے طور پہ استعمال ہوا ہے. یہ کچھ ڈیٹیل دی ہوئی ہے اس کے بارے میں انہوں نے. اصل لفظ جو ہمارا آ رہا ہے نا وہ ہے میثاق. اس پہ غور کریں. میثاق جو ہے مفعال کے وزن پر اسم الاعلیٰ ہے. مفعال کا وزن اسم الاعلیٰ کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے, یعنی جکڑنے کی زنجیر یا رسی. پھر جکڑی ہوئی چیز کے لیے بھی آتا ہے, یعنی پختہ وعدے کے لیے بھی عربی زبان میں میثاق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر باب فعال میں اس کا استعمال ہے, باب مفعلہ میں استعمال ہو رہا ہے. یہ میں بیان نہیں کروں گا, آپ کے پاس اسکرین ہے, آپ اسے سیو کر لیں, آپ کے کام آئے گی. میں نہیں چاہتا کہ ذہن پہ بوجھ جو ہے اسٹوڈنٹس کے زیادہ پڑے. تو یہ کچھ انفارمیشن تھی جی اس آیت کے اس حصے میں جو الفاظ استعمال ہوئے تھے, ینقضون کا لفظ اور میثاق کا لفظ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی اگلے حصے کی طرف. وَيَقْطَعُونَ, اب واو عاطفہ ہو گیا تو ینقضون پہ ہم اس کو عطف کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. ینقضون عہد اللہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ. ٹھیک ہو گیا. یہ پورا جملہ جو ہے عطف کر دیں گے ینقضون پہ, پھر موصول کو صلے کے ساتھ ملا کے ہم صفت بنا دیں گے الفاسقین کی. یقطعون فعل فاعل ہو گیا جی. یقطعون فعل فاعل آ گیا تو آگے مفعول چاہیے, تو مفعول آگے آ رہا ہے ما امر اللہ بہ. یہ مفعول آ گیا جی. ما اسم الموصول ہے, اسم الموصول آ گیا تو آگے صلہ آ گیا, وہ امرا سے صلہ شروع ہو رہا ہے جی. امرا فعل, اللہ فاعل, بہ جار مجرور متعلق امرا فعل کے. این یوصلا, اب یہ این یوصلا ان مصدریہ ہے اور اس کے بعد یوصلا جو ہے یہ فعل ہے اور مصدر کے معنی میں آ جائے گا,
اور امرا یامرو کس طرح استعمال ہوتا ہے یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی ابھی. تو پہلے ذرا یکتعونا اس کے مادے کو دیکھ لیتے ہیں, پھر امرا کے مادے کو دیکھ لیتے ہیں, اور پھر یوصلا کے مادے کو دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آیت کی طرف انشاءاللہ تعالی چلتے ہیں جی. قطع یقطع قطعا کاٹنا, با فتح سے استعمال ہوتا ہے, قاف تا عین مادہ, اور کاٹنا کے معنی میں ہے تو یقطعونا وہ کاٹ ڈالتے ہیں, وہ کاٹ دیتے ہیں. اس سے پھر اقطاع فعل امر بھی ہے, قاطع اسم الفاعل ہے, مقطوع اسم مفعول ہے. ساری انفارمیشن آپ کے سامنے آ جائے گی. حمزہ میم را باب کرما سے آتا ہے, امرا یامرو امارتن, تو اس کے معنی ہوتے ہیں جی با اختیار ہونا اور حاکم ہونا, باب کرما یکرمو سے. اور باب نصر ینصرو سے آیا امرا یامرو امرن, تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کسی کام کے لیے کہنا, کسی کو کسی کام کے لیے کہنا. کام کے لیے کہنے کے مختلف پہلو ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 1 حکم دینا, یہ بھی امر ہوتا ہے. پھر ترغیب دینا, یہ بھی امر میں آئے گا. مشورہ دینا, یہ بھی امر میں آئے گا, ٹھیک ہے. تو بتا رہے ہیں کہ امرا یامرو امرن کسی کو کسی کام کے لیے کہنا, اور کام کے لیے کہنے کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. اس میں ایک حکم دینا بھی ہوتا ہے, ایک ترغیب دینا بھی ہوتا ہے, اور ایک پھر مشورہ دینا بھی ہوتا ہے. سارے امر ہوتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. پھر اسی امرا یامرو فعل سے مختلف انفارمیشن آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہی ہے, آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں. یوصلہ لفظ استعمال ہوا تھا جو کہ اصل میں یوصلو تھا, ان کی وجہ سے وہ یوصلہ ہو گیا. تو اس کا مادہ واو صاد لام ہے. ضربہ یضربو سے وصلہ یوصلو اصلی, اور چینج اس کے بعد وصلہ یصلو وصلن. وصلن یا اس کا مصدر صلتن بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. وہی پیٹرن اگر ہم سامنے رکھیں تو ملنا یا ملانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ لازم اور متعدی دونوں, ٹھیک ہے. لازم بھی ہوتا ہے اور متعدی بھی ہوتا ہے, دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. ملانا بھی اس کے معنی ہوں گے, ظاہر بات ہے. ملنا لازم ہو گیا اور ملانا متعدی ہو گیا. جس چیز کو جوڑتے ہیں وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے, یعنی بنفسی ہی آتی ہے, اور جس سے جوڑتے ہیں اس پر با کا صلہ آتا ہے. یہ پوائنٹ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس چیز کو جوڑتے ہیں وہ وداؤٹ پریپوزیشن, اور جس چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. دوسرے معنی اس کے ہیں ملنا یا پہنچنا. جس پر پہنچتے ہیں یا جس کو پہنچتے ہیں اس پر الا کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے, اس کے ساتھ الا کی پریپوزیشن آتی ہے. تعلق رکھنا, جس سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے, اور اس پر الا کا صلہ بھی آتا ہے. تو واو صاد لام انتہائی اہم مادہ جی. 3 معنی میں استعمال ہو رہا ہے جی. نمبر 1 ملانا جوڑنا, نمبر 2 ملنا پہنچنا, نمبر 3 تعلق رکھنا. تو اگر ملانا اور جوڑنا کے معنی میں استعمال ہوگا تو جس چیز کو جوڑا جا رہا ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوگی, اور جس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر اس آیت میں انہی معنی میں استعمال ہوا ہے, تو ہم اسی معنی تک رہتے ہیں. اور باب تفعیل میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے, تو یہ ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. واپس چلتے ہیں جی آیت کی طرف. یقطعونا وہ کاٹ ڈالتے ہیں, کس کو کاٹ ڈالتے ہیں؟ وہ مفعول چاہیے جو کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے ما امر اللہ بہ ان یوصل کو. ٹھیک ہے, یہاں تک ہم اس کا مفعول بنا لیتے ہیں جی. اور ما اسم موصول ہے چونکہ, اس لیے اس کا آگے جو ہے امر اللہ سے اس کا صلہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ صلہ جو ہے وہ یہاں تک چلے گا. اس طریقے سے ہم اس کو لے جائیں گے. تو ما اسم موصول ہو گیا, امرا فعل ہو گیا جس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. اللہ امرا کا فاعل ہو گیا. اور امرا جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے نا وہ باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جس طرح ان اللہ امرنا بالصلاۃ, اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے. تو بعض اوقات اس با کی جگہ پر ان لگا دیا جاتا ہے, جس طرح سورہ بقرہ میں آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ, تو گویا یہ بھی ان تذبحوا بقرۃ ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے اس پر با کی پریپوزیشن لگتی ہے, اور بعض اوقات وہ با آپ کو نظر نہیں آتا, اس کے بجائے ان کے ساتھ ایک جملہ آپ کو ملتا ہے. تو وہ جملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اصل میں بی ان
کے برابر مساوی ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو امر اللہ, اللہ نے حکم دیا, بھی اس کا. اب یہ جو ہا کی ضمیر ہے نا, یہ ہے آیت کا کام دے رہی ہے ما اسم موصول کے لیے. کلیئر ہو گیا. تو ما امر اللہ بھی, اور اس کو ہم متعلق کریں گے بہرحال بھی کو امرا کے, جار مجرور کیونکہ متعلق ہوتا ہے فعل کے. تو یقطعون فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. اب آگے جو این یوصلا آ رہا ہے, اس کو ذرا ہم دیکھ لیں کہ یہ این یوصلا حرف مصدر کے ساتھ یوصلا جو آ رہا ہے یہ کن معنی میں آ رہا ہے. پہلی بات تو نوٹ کریں کہ یہ جو یوصلا ہے اصل میں یہ کیا تھا, یہ یوصلو تھا. ٹھیک ہو گیا. علامت مضارع پیش والی آ جائے تو 4 پاسبلٹیز میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں کہ وہ ہو سکتی ہیں. پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ مجہول ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. مجہول کنفرم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, آپ عین کلمہ کو دیکھا کریں, اس پہ اگر زبر آ رہی ہے تو وہ مجہول ہے. تو یہاں پر عین کلمہ پہ زبر آ رہی ہے, لہٰذا یہ مجہول ہے. کلیئر ہو گیا. باب تفعیل یہ ہے ہی نہیں, کیونکہ علامت مضارع کو ہٹائیں تو واو صاد لام 3 حروف آپ کو مادے کی نظر آ رہے ہیں, کوئی زائد حرف نظر نہیں آ رہا, لہٰذا نہ تو یہ باب فعال ہے, نہ باب تفعیل ہے, نہ باب مفعول ہے. تو یہ ثلاثی مجرد کا ہی مجہول صیغہ استعمال ہوا ہے. کلیئر ہو گیا. اور جب مجہول صیغہ استعمال ہوا ہے تو اس کا نائب فاعل ضرور ہونا چاہیے. اور وہ نائب فاعل جو ہے وہ یا ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر ہوگا. آگے ظاہر تو ہمیں کوئی مرفوع فارم میں نائب فاعل نظر نہیں آ رہا, لہٰذا یوصلو یعنی یوصلا کی صورت میں جو آ رہا ہے اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے ہم اسے ہی اس کا نائب فاعل تصور کر لیتے ہیں. این یوصلا کا ترجمہ ہم کریں گے کہ اس کو ملایا جائے. ٹھیک ہے, اس کا ملانا. اب یہ این یوصلا مصدر کی تعویل میں ہو گیا نا, اور مصدر کی تعویل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مفرد بن گیا. اب اس مفرد کو ہم کیسے ٹریٹ کریں گے اعراب کے اعتبار سے, اس کو پھر یہ جو ہم بھی میں ہا کی ضمیر ہے نا اس کا بدل بنا لیتے ہیں. پھر مفہوم آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ یقطعون ما امر اللہ بھی, اور وہ کاٹ ڈالتے ہیں. کس چیز کو کاٹ ڈالتے ہیں, اس چیز کو جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی اس کا حکم دیا ہے, اور اس جس کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے کہ این یوصلا, کہ اس کو ملایا جائے. بات سمجھ میں آ گئی. تو اس کو ہم بدل بنا دیں گے ہا کی ضمیر سے. یہ پوائنٹ ہے, اچھی طرح اس کو سمجھ لیں. ٹیکنیکل سی آیت ہے, میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جی یقطعون فعل اور فاعل ہو گیا, ما اسم الموصول ہو گیا, امر اللہ بھی فعل فاعل اور متعلق یہ ہو گیا آپ کا صلہ ما کے لیے, اسم موصول کے لیے, اور ما اپنے صلے کے ساتھ مل کے مفعول بن گیا یقطعون فعل کے لیے. اور این یوصلا جو ہے یہ ان مصدریہ کی وجہ سے فعل مصدر کی تعویل میں ہو کر جو یہ ہا کی ضمیر ہے اس سے بدل ہو گیا, تبھی ترجمہ اس کا پھر یہ بنے گا, ورنہ اس کا ترجمہ آپ کے لیے کرنا مشکل ہو جائے گا. یعنی اب یہاں پر دیکھیں نا کہ اگر اس بھی کو میں ہا کی ضمیر ہم نہ رکھیں تو یوں بنے گا, اور وہ کاٹ ڈالتے ہیں ما امر اللہ بی این یوصلا, یعنی جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے نا وہ یہی چیز ہے نا کہ اس کو ملایا جائے. ٹھیک ہے, اس کو ملا, اس کا حکم دیا جا رہا ہے, اس لیے ہم اس ہا کی ضمیر کا بدل بنا رہے ہیں اس سے این یوصلا کو. یہ پوائنٹ اچھی طرح سمجھ لیں. اور جس کو حکم دیا جا رہا ہے اس کا ذکر یہاں پر نہیں کیا گیا, اور وہ ظاہر بات ہے عبارت سے سمجھا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہیں جن کو حکم دیا جا رہا ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا, ہمارا جب بھی آتا ہے تو ایک حکم دینے والا ہے تو وہ اللہ ہو گیا. کس کو حکم دیا جا رہا ہے, لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے. اور کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے, اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اسے جوڑا جائے. اور کس چیز کو جوڑا جائے, ظاہر بات ہے یہ بھی بات بالکل کلیئر ہے. آگے آ رہا ہے جی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. سمپل جملہ ہے جی, یفسدون افسدہ یفسد افسادن, فساد مچانا. تو فعل مضارع علامت مضارع پیش کے ساتھ آ رہا ہے. تو 4 پاسبلٹیز, فا سین دال مادہ ہے, تو عین کلمہ اگر زبر والا ہوتا تو مجہول ہوتا, نہیں ہے. اب رہ گیا شد بھی نہیں ہے تو باب تفعیل بھی نکل گیا, الف بھی نظر نہیں آ رہا فا سین دال کے درمیان میں کہیں بھی, تو باب مفعلہ بھی نہیں رہا تو باب افعال ہوا. افسدہ یفسد افسادن پہلے بھی آ چکا ہے لفظ یہ لا تفسدوا فی الارض کے حوالے سے. تو وَيُفْسِدُونَ, اور وہ فساد پھیلاتے ہیں, فساد مچاتے ہیں, فساد کرتے ہیں. فعل فاعل ہو گیا, فی الارض جار مجرور متعلق ہو گیا یفسدون فعل کے. فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہو گیا یقطعون فعل پر. ٹھیک ہے نا. تو گویا
یہ معطوف ہو گیا، یہ بھی ہم نے معطوف بنایا تھا، یہ معطوف علیہ تھا، تو یہ معطوف علیہ ہو گیا، یہ معطوف اول ہو گیا اور یہ معطوف ثانی ہو گیا۔ تو معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر الذین اسم الموصول کے لیے صلہ بن گیا، اور الذین اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ صفت بن گیا الفاسقین کی۔ یا دوسری رائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ہم خبر بنا لیں اور مبتدا محذوف مان لیں کہ ہم الذین یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہ کرتے ہیں، اور دوسری پاسبلٹی بھی اعراب کی نہیں کر سکتی ہے، لیکن یہ دو سمپل سی میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ آخری حصہ جو آیت کا ہے وہ سمپل جملہ ہے اولئک هم الخاسرون، یہ وہ حصر کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سمپل جملہ تھا جی اولئک خاسرون، وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ آپ نے خبر کو معرفہ کیا اور مبتدا اور خبر کے درمیان ایک مرفوع ضمیر لے آئے جو کہ مبتدا کے مطابق تھی، اور اس سے حصر پیدا ہو گیا کہ اولئک هم الخاسرون، یہ ہیں اصل خسارہ پانے والے، یہی ہیں خسارہ پانے والے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا مفہوم جو ہے وہ ادا ہوگا، اس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ آیت 27ویں آیت یہاں ہماری مکمل ہو گئی ہے کہ وہ فاسقین کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اس سے پختہ عہد کے بعد، یعنی اس کی پختگی کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹ ڈالتے ہیں اس کو جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی ہیں خسارہ پانے والے۔ تو الحمدللہ اعراب کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو اب جملوں کے اعراب کو دیکھ لیتے ہیں جی۔ پہلا جملہ تھا ینقضون سے جو شروع ہو رہا ہے وہ لا محل لہا صلۃ الموصول الذین کے لیے ہو گیا جی۔ یقطعون لا محل لہا معطوف علی جملۃ الصلہ، اوکے۔ امر اللہ لا محل لہا صلۃ الموصول ما، بالکل ٹھیک ہے۔ یفسدون لا محل لہا معطوف علی جملہ ینقضون، انہوں نے اس کو ینقضون پہ ہی عطف کر دیا، ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے، یعنی وہ معطوف علیہ بنا دیا تھا اور یقطعون کو معطوف اور یہ معطوف ثانی، اور اولئک هم الخاسرون لا محل لہا استئنافیہ، یہ جملہ استئنافیہ بن گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور باقی انہوں نے اس کا مطلب ہے کہ اس کو ذکر نہیں کیا، ورنہ یہ بات لازمی کر دیتے یہاں پر کہ یہ ہم مبتدا کی خبر بن رہا ہے الذین سے، ٹھیک ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، تو اس لیے ہم اسے الفاسقین کی صفت ہی قرار دیں گے۔ اب آتے ہیں جی ترجمے کی طرف۔ ترجمہ ہے جو وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، یعنی کہ وہ ملائی جائے، این یوصلا، کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اگر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا کہ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ٹھیک، تو عہد اور میثاق ہم معنی لفظ بھی ہیں، یعنی میثاق کے ایک معنی پختہ عہد کے بھی تو ہوتے ہیں نا، تو پھر اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ ینقضون عہد اللہ، وہ اللہ کا عہد توڑتے ہیں، اس کے بعد پھر من بعد میثاقہ کا ترجمہ اس کے پکے عہد کے بعد، ٹھیک ہے، اللہ کا عہد توڑتے ہیں اس کے پکے عہد کے بعد، تو یہ ذرا ترجمہ کچھ اور سا لگتا ہے، تو اس لیے اگر میثاق کو اس کے مصدری معنی یعنی پختہ کرنا میں لیا جائے نا تو ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے پکا کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے پکا کرنے کے بعد، اور یہ اس طور پہ جو ہے یہ موضوع ترجمہ جو ہے وہ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میثاق ہی میں جو ہا کی ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے، اس کے متعلق جو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے دو امکان ہو سکتے ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس صورت میں ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ وہ توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، کس کے بعد توڑ دیتے ہیں؟ یعنی اللہ کے عہد کو، یعنی میثاق کو پختہ بنانے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی اپنے رسولوں کے ذریعے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ میثاق ہی میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ مجرور ضمیر یہاں خود عہد کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور اس صورت میں میثاق کو فعل مجہول کا مصدر سمجھا جائے گا، یعنی ہم نے ڈکشنری میں دیکھا تھا کہ میثاق جو ہے یہ
مفعال کے وزن پہ ہے اور اسم اعلیٰ ہے تو یہ مصدر بھی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا اس حوالے سے. اور مصدر جو ہے چاہے فعل معروف ہو چاہے فعل مجہول ہو، مصدر دونوں کا ایک ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ پوائنٹ آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے. اس صورت میں پھر ترجمہ کچھ یوں ہوگا من بعد میثاقہ ہی کا، کہ اس کو پکا کر دیے جانے کے بعد، اس کو پکا کر دیے جانے کے بعد اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں. یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں جی، یہ آپ نے اس کو خیال رکھنی ہے. تو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سا معاملہ تھا تو میں نے چاہا کہ یہاں بھی اس کو میں ذکر کر دوں. اور ایک اس حوالے سے رائے یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، یہاں تک موصول صلہ کو گرامر والوں میں سے کسی نے اس کو مبتدا بنایا اور اس کی خبر بھی بنا دی ہے اولئک هم الخاسرون. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک تیسری پاسبلٹی ہے، لیکن سمپل سب سے زیادہ یہی ہے کہ الفاسقین کی صفت اسے قرار دے دیں، اور اس سے تھوڑا سا اور الگ سے جملہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم مبتدا کی خبر اسے قرار دے دیں الذین ینقضون کو. اور تیسری پاسبلٹی پھر یہ ہے کہ الذین ینقضون مبتدا بن گیا اور اولئک هم الخاسرون کو خبر بنا دیں. تو الحمدللہ جی یہاں پر ہماری 27ویں آیت جو ہے سورۃ البقرہ کی مکمل ہو گئی ہے. تو ٹیکنیکل ذرا آیت تھی، کچھ چیزیں سمجھنے والی تھی، میں نے کوشش تو کی ہے کہ اچھی طرح آپ کو سمجھا دیا جائے، لیکن اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں اور مزید بھی اس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں. اگر اوکے ہے تو الحمدللہ ہم آگے چلیں گے جی، نہیں تو پھر اس پہ مزید بات کریں گے. تو اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.